معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کرا۔ یہاں کی واجب الاحترام لائق تقریم حضرات و سامعین محتشم، اللہ رب العزت کا بھی قائم فیض و کرم، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت خاص کہ مالک کریم نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں اپنے اور اپنے پیاروں کی یاد، رضا اور ذکر کے لیے پھر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ سال ماہ سیام کے اندر گفتگو کا موقع ملا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس بات کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا وہ عمل بار بہر قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ مالک اگر وہ کام کرنے کے بعد پھر وہی کام کرنے کی توفیق دے تو یہ سمجھ لے کہ پہلا قبول ہوا تھا، مالک نے تجھے پھر دوبارہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ تعالیٰ گزشتہ سال عنوان ناموس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا۔ ابتدا میں مجھے اسی عنوان سے تھا اور پھر عنوان تبدیل ہوا، لیکن پہلے بھی باب محبت تھا، اب بھی باب محبت ہی ہے۔ محبت بڑی نعمت ہے اور بڑی عطا ہے۔ ایک ہے محبت ایسی مختلف اوصاف سے محبت ہوتی ہے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے نسب کی وجہ سے، لیکن محبت میں وہ محبت کہ جو بن دیکھی محبت اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ اور صوفیاء میں گروہ پائے جاتے ہیں جو صحابہ سے، صحابہ نے ایمان میں سے جنہوں نے چھپ کر محبت کی اور چھپ کر عمل کیا، ان کی قیمت میں اور آپ اپنی عقل کے دائرے میں نہیں لگا سکتے، لیکن اپنے ترازو میں کوئی تول سکتے ہیں۔ سارے صحابہ ہیں، اپنی اپنی شانیں ہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا انداز فکر جو ہے وہ جدا گانا ہے۔ مجھے یاد ہے قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا عبد الخالق حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے یاد ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ پیار سے صوفی کہتے ہیں، صوفی زندگی میں کبھی حکومت کا کرس بننے کی خواہش نہ کریں، اس لیے کہ حکومت کا کرس ایک ہوتا ہے۔ بنیاد کی اینٹ بن جانا، بنیاد کی اینٹ نظر نہیں آتی، لیکن سارا بنیاد اور ساری عمارت اسی بنیاد کی اینٹ پر کھڑی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے شیخ کریم، میرے قاسم نیوت، میرے شیخ طریقت رحمہ اللہ سید ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ذانوت نماز کیے، اور مفتی عزیز القادری مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و سنگت بھی رہی۔ میرے دوست ان کا کتب کا کام تھا، ناشران کتب تھے، ان کو اس بات کا علم تھا، اور حضرت نے کبھی یہ بھی ظاہر نہیں ہونے کی اپنی گفتگو میں کہ وہ مروجہ علوم کے فاضل ہیں۔ میرے ساتھ وہ آئے اور شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فارسی کتاب لے کر آئے، اور میرے شیخ کریم سے کہنے لگے اس کتاب کا ترجمہ کر دیں، مخلوق کا بھلا ہو جائے۔ آپ نے مسودہ رکھ لیا، کچھ دن گزرے، مجھے فرمایا کہ یہ مسودہ لے لو اور ان سے میری طرف سے معذرت کر دو۔ مجھے تعجب ہوا، حیرت ہوئی، میں نے کہا جی لوگوں کا بھلا ہی ہونا تھا، لیکن یہ واپس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ارادہ تو کیا تھا کہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے، لیکن پھر خیال آیا کہ کتاب چھپے گی تو نام بھی چھپے گا، اس لیے اس ارادے کو ترک کر دیا، اللہ یہ کام کسی اور سے رہے۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ جو گم رہ کر کام کرتے ہیں، چھپ کر گم ہو کر محبت کرنا، اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ حدیث پاک کے سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا کہ صحابہ نے مطلب کامل ایمان کس کا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبیوں کا، وہ تو اللہ کے جویدہ لوگ ہیں، ان کا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ عرض کی حضور کہ فرشتوں کا ایمان کامل ہے اور ایک عجب ہے، ارشاد فرمایا نہیں، فرشتے تو انوار و جبیات الہیہ میں رہتے ہیں، وہ بھی ایمان نہیں لائے تو کون لائے گا؟ صحابہ نے ایمان جس کی جب نام پھر ہمارا ایمان
صدقہ جب ہو سکتا ہے. روایت میں یہ بھی الفاظ کے ایک سلام سے بھی ایمان کے دائرے میں کہ جو دیکھ کر ایمان ہے، اور 7 سلاموں سے جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے. اس صحابہ نے عرض کی تو پھر ہمارا ایمان کامل ہوگا. فرمایا نہیں، تم نے تو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا ہے اور تم نے تو بے شمار معجزات دیکھے ہیں، تم بھی ایمان نہ لاتے تو کون لاتا؟ عرض کی حضور اس کا ایمان نجب ہے، اس کا ایمان کامل ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان اس کا ہے جو بن دیکھے ایمان لائے. اور پھر قرب قیامت وہ لوگ آئیں گے، میرے بعد وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے ایک جھلک نہیں دیکھی ہوگی، لیکن ان کی خواہش ہوگی کہ ایک جھلک کے بدلے کائنات کی ہر شے بھی دے دیں، ایک جھلک نصیب ہو جائے تو اس سودے کے لیے تیار ہوں گے. کائنات کی ہر شے دے کے ایک لمحے کے لیے دیدار کر. آپ نے آج شریف التابعین حضرت ویسے تک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات برکات اور ان کے عشق کے حوالے سے عنوان شروع کیا ہے. میں اس موضوع کو کیا ادا کر سکتا ہوں. ہمیں عشق کی اہمیت بھی سمجھنا آئی اور ہم ان کے عشق کی بات کریں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء جو ہے وہ عبادت و ذکر الصالحین مفارق الذنوب. فرمایا نبیوں کا ذکر عبادت ہوتا ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. بس اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات عز و جل حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کامل کا صدقہ ہمیں بھی اس عشق سے کچھ حصہ عطا فرمائے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ان صلاح میں سے ہیں جنہوں نے زندگی چھپ کر گزاری ہے. تذکرے تو اس کی ہونا نہیں جو لوگوں سے ملتا ہو، نشستوں پر خاص ہوتی ہو. جب لوگ ملیں گے بات بھی سنیں گے، بات سنیں گے، بات سنائیں گے. لیکن اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ چھپ کر بیابانوں کا رخ کرتے ہیں، لوگوں کے مجمع سے کٹ کر رہتے ہیں، لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے. اب ان کی ذات کے حوالے سے اگر آپ کہیں کہ تاریخ میں سے ان کے حوالے سے باتیں ان کرنا ہے بہت بہت کم، روایت میں بہت کم چیزیں ملتی ہیں. اس لیے کہ زندگی چھپ کر ہی گزاری ہے. داتا صاحب نے کشف ماجود کے اندر حضرت داتا دل بخش علی میری رحمۃ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں حضرت حرم بن حیان کے حوالے سے بات کی ہے. یہ بھی ایک بڑے نیک و صالح لوگ کے فرد ہے. ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور ملنے کے ارادے سے یہ سفر کر کے کرم کیا. لوگوں سے پوچھا کہ ان علامات کا بندہ اس بستی میں رہتا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ دیوانہ ہے. اس کی عجب حالت ہے، عجب حرکتیں ہیں، آپ کو اسے مل کے کیا کریں؟ اس کی کیا ایسی باتیں ہیں؟ ارے جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو ہنستا ہے. اس کی کیفیات آپ کو اسے مل کے کیا کریں؟ آپ نے ایک بندے سے منت کی، بھائی آپ بتا دو کس طرف کو کیا ہے، کہاں ہے، مدعا کس طرف ہے. اس شخص نے میری کوفے کی طرف جاتے دیکھا ہے. حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف جاتے ہیں. داتا صاحب اس کو ذکر کر رہے ہیں. اصول علم ہے، اصول خیر و برکت ہے. ہم تو آج کل بزرگوں سے بھی ملے نا، پہلے لوگ کہتے ہیں دعا کریں. آج بزرگوں سے بھی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ساتھ ایک سیلفی لے لیتے ہیں. دعاؤں کی تو شاید ہمیں ضرورت رہی نہیں. اور علم کی طلب کی بات اگر سمجھنا چاہے ایک بڑے آپ کے محسن ہیں تو ہر سال اس طرح اہتمام کے ساتھ علامات کو بلاتے ہیں، آپ کی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس کے باوجود ہمارا مزاج یہ ہے فجر کے بعد سننا ہے، اٹھ کر جانے والی بات. علم دروازے پہ دستک دے سن کے آگے اور حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے چلا گیا. وہاں تلاش کیا، ڈھونڈا، پوچھا، پتہ چلا وہ تو حج کے لیے چلے تھے اور باتیں میں وہیں سے سفر حج کے ارادہ لے کے چلا. میں نے حج کیا، وہاں لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے. باتیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں پر بھی ملاقات ہوئی. اور باتیں وہاں سے پتہ چلا پھر واپس کوفے چلے گئے. پھر میں نے وہاں سے سفر کر رہا تھا، پھر پیچھے چل رہا.
فرماتے میں دل میں تھا کہ جناب اویس رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ کا مزاج اپنی تنہائی میں پختہ ہے نا، میں بھی اپنے ارادے میں پختہ ہوں. آپ ملنا نہیں چاہتے، میں نے ملنا ہے. فرماتے یہ میں جب پہنچا کوفے اور فرات کے کنارے پر میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت وضو کر رہے تھے اور لوگ ان کی جو کیفیت بیان کرتے ہیں اور بھی آپ نے پوچھا نا لوگوں سے کہ عجب آتے ہیں یہ سب سے عجب آتے ہیں، لیکن لوگ جو شرکت چیزوں پہ پھینک دیتے ہیں جو کھا لیتا ہے. لوگ جو اپنے خستہ لباس پہنتے ہیں ان کی چادروں کو جوڑ کر لباس بناتا ہے. دیوانوں والی حالت ہے. فرماتے تو آپ وضو کر رہے تھے پشت میری طرف تھی، مطلب مجھے علامات سے پتہ چل کے حضرت اویس ہے رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے میں نے اونچی آواز میں سلام کیا. فرماتے انہوں نے پیچھے دیکھا نہیں اور میں وعلیکم السلام حرم بن حیان. فرماتے ہیں مجھے اس بات کا تعجب ہوا. میں نے کہا میری ملاقات نہیں آپ سے اور آپ میرا نام لے کر مجھے مخاطب کر رہے ہیں. فرمایا کہ روحوں سے تعلق ہوتا ہے، میں تجھے عالم ارواح سے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ نے چند لمحے میں آپ کے پاس رہا. اچھا فرماتے سلام کا جواب دے کر جب کہا کہ روح سے روح کا تعلق ہوتا ہے تو پھر فرمانے لگے کہ تو چلا نہیں، میں اتنا بھاگا ہوں کہ میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. فرمانے لگے کہ میں نے دعا کی درخواست کی، آپ نے میرے لیے دعا کی حق اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ حرم سے میری ملاقات جنت میں کروا دے. اس کا مطلب کیا تھا کہ اب اس کے بعد ملنا نہیں، اس کے بعد ملاقات بھی نہیں. چند لوگوں کے بعد فرماتے اچھا جاؤ. میں نے کہا حضور قریب رہنے دیتے. فرمایا تم بھی اپنا کوئی کام کرو، مجھے بھی کوئی کام کرنا. فرماتے میں نے کہا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا گناہ لمبے لمبے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اس ریت پر سجدے کرنے رب کریم سے معافی کا طلب ہے. میں نے کہا آپ نے دعا مانگی جنت میں ملاقات ہوگی، پھر ملاقات نہیں ہوتی. فرمایا یہ کافی نہیں ہے کہ ملاقات پھر ہوگی. آپ فرماتے ہیں وہاں سے چلا آیا. یہ آثار وہ ہے جو حضرت داتا بن بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المعلومات کی اور جناب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات شیخ الاسلام قرۃ اللہ وجہہ الکریم کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ دے کر بھیجتے ہیں اور لیکن ملنے کے لیے آتے ہیں. یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ اما جانے کا کہ فالح شدہ ماں ہے، بیمار ماں ہے. عرض کیجیے قائدۂ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا چلے جاؤ لیکن تاکید ہے کہ محبوب علیہ السلام گھر مل جائے تو مل لیں. ڈھونڈنے کی جستجو نہ کرنا، جلدی لاؤ گے. ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کائنات کے سب سے بڑے سچی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حجرہ انور میں تھی، دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا وہ ایسا کام کیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے دیدار کرنا ہے. اور میں محبوب علیہ السلام مسجد گھر میں نہیں ہے، مسجد کی حجرت نہیں ہوگی، ڈھونڈ لو. عرض مجھے صاحب کا پیغام دے دیجیے کہ کرم کے دیوانہ آیا تھا. سبحان اللہ. یہ پیغام دے تو یہیں سے لوٹ گئے. سیدہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ابھی میں نے بتایا نہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کوئی آیا تھا؟ عرض کی حضور کرم کے دیوانہ آیا تھا. ویسا وہ آپ سے مل کر نہیں گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کوئی آیا ہے؟ فرمایا خوشبو آ رہی تھی، کسی کی خوشبو آ رہی تھی. حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی خوشبو ہے کائنات کی خوشبو پہ غالب ہے، لیکن
کریم فرماتے خوشبو آ رہی تھی، اس طرح سے بندہ آیا تھا اور مل کر بھی نہیں گیا، فرمایا اس کی ماں بیمار ہے، اور جناب سیدہ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم تھی، فرمایا اس کی ماں بیمار تھی، اپنی ماں کی وجہ سے واپس چلا گیا، اور روایت پاتے ہیں کہ 2 مرتبہ آئے ہیں اور دونوں مرتبہ ملاقات کی، ماں نے مسجد میں کہا تو مسجد سے لوٹ رہے ہیں اور ماں نے گھر کا کاج گھر سے لوٹ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے یمن کی طرف رخ کر کے اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھول کے مجھے یمن سے خوشبو آتی، ٹھنڈی ہوائیں آتی، وہ امام عاشق کا، وہ امام صادق کا، اب ایسے کرم نہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم نے فقط بزرگوں کے نام لیے، ہمارے بزرگ ہمارے دوست مثال کر کے ان کے درجات بلند فرمائے، ابراہیم فاروقی صاحب کو فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لحاظ سے ہم خوش نصیب بھی بڑے ہیں اور کچھ جلد سے بد نصیب بھی ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی نہیں مانتے، جیسے ماننے کا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن بزرگوں کی نہیں مانتے۔ تذکرہ ویسے کرنی کا ہو یا بیال حبشی کا ہو رضی اللہ عنہ، ان کی عشق کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی عشق کی بنیاد ہاتھوں میں کڑے نہیں ہیں، ان کی عشق کی بنیاد بے شمار مدریاں پیدا نہیں ہیں، ان کی عشق کی بنیاد شریعت کی بغاوت نہیں ہے، ان کے عشق کی ابتدا اور انتہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ ان کا عشق یہ ہے، ہم نے پتہ نہیں عشق کون سا سمجھا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں برادر طریقے تو ان کے پاس ایک بابا جی آئے نا بے شمار چیزیں پہن رکھی تھی، تو انہوں نے پوچھا محمد سے بابا جی یہ کہاں سے ہے؟ کہنے لگے یہ سیول شریف کیا، اچھا یہ کہنے لگے یہ شریف کیا، یہ کہاں کی پاک شریف کیا، چہرہ سنت سے محروم تھا، بے شمار نسبتیں بتائی تھا۔ میرے دوست نے ساری باتیں سننے میں بڑی محبت سے اس نے کہا بابا جی سیون شریف کی نسبت بھی ہے، پاک مدین شریف کی نسبت بھی ہے، بے شریف کی نسبت بھی ہے، کبیر شریف کی نسبت بھی ہے، لیکن مدینہ شریف کی کوئی شاید نہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہے کون؟ سراپا متبع سنت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی پوچھتے ہیں کتنی محبت، جب گئے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ امت کی دعا کرنا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے میرا نام کیسے کیا تھا، حضور نے مجھے یاد کیسے کیا تھا، نہ مان کے دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ جب اتنا عشق ہے تو ملنے کیوں نہیں آئے؟ آپ تو حضور کی بات میں رہے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں امام شعرانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بھی کشف الباری پوچھا کہ آپ نے تو سودی حضور کے درمیان گزاری ہے، یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بعد کتنے سمجھے، یہ بتائیں۔ اچھا حضرت ابو بکر عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پتہ نہیں ہے، جو داڑھی مبارک کے بعد کتنے سمجھتے ہیں، فرمایا اگر تذکرہ کیے تو پھر بتا بھی ہوتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کم بیش 16 یا 17 بار سمجھتے، اور ایک جگہ میں پوچھا یہ بتائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو پلکیں آپس میں جڑی ہوئی تھی یا کشادہ تھی، اور میں آپ بتا دیں انہوں نے وہ بھی اسی طرح سے بیان کیا، ملاقات نہیں ہوئی لیکن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا مکمل بیان کرنے کے لیے وہ جو صحابہ کو بھی حیرت ہو مطلب ششدر کر کے رکھتے بعد کہ جناب حضور کا سراپا تھا کیسے، ہم وقت حضوری میں رہنے والے ہیں، عشق کی علامت عشق سلخیل حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں نے کہا بزرگوں کی وہ شروع کرتے حضرت صدیق اکبر کی عشق سے، اور صبح قیامت تک جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا محبوب علیہ السلام کی سنت کا پیروکار ہوگا، بھاگی نہیں ہوگا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں بابا بھی وہ چاہیے جو بکرا لے لے نذرانہ لے لے لیکن محبوب علیہ السلام کی سنت کی تعلیم نہ دے، نماز کی پابندی نہ دے۔ میرے شیخ کریم
رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تمہیں بوری بھر کے تعویذوں کی دیتے ہیں، میرا اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کرتے تھے کسی مشکل میں پھنس جاؤ، ایک کام کر لیا اپنے رب کے حضور التجا کیا، اپنا مالک آج سے تیری نافرمانی چھوڑتا ہوں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہوں. فرمایا ممکن ہے پوری تعویذ کی اس سے فائدہ ہو نہ ہو، اس کی نافرمانی چھوڑنے کا ارادہ کرنے اور سنت پر عمل کا ارادہ کرنے، اللہ اس کے صدقے آپ کا کام کر دے. اللہ قسم کھانی نہیں چاہیے، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو مشکل نہیں رہے گی. ارادہ سنت کا، اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی چھوڑنے کا ارادہ، رب کو اس بات سے راضی حتیٰ بھی ہوئی یہ بالکل میں محبوب نے محبت کا دعویٰ ہے نا، یہ کہتے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور میں پیارے یہ آپ کے بن جائیں پھر رب ان سے پیار کریں. فقط آپ ایسے کر نہیں تو اللہ کا ذکر تذکرہ یہ بھی خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ آج ان کے تذکرے ہیں ان کے تذکرے ویسے کرنی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ جابر بن حیان یا تو اپنا کام ہے اپنا کام کرو، کام کیا کر رہا ہے؟ فرمایا مجھے ریت پر سجدے کر رہے تھے، گناہ بڑے لمبے ہیں، میں رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کرنا ہم کیا ہے. آخری بات کے سے بیٹھوں گا، 20 منٹ سے سب کچھ ظاہر ہو چکے ہیں. استاد گرامی استاد العلماء علامہ عبدالحکیم شریف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے برادر اکبر وہ حضور محدث اعظم کے مرید تھے، حضرت سے بڑی محبت تھی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس رہتے ہو، ہمارے پاس ہی رہتے اور مرید کا شیخ سے عشق تھا. یہ شیخ کی کتاب مرید پر ایسی تھی کہ بعد از مثال شیخ کے قدموں میں قبر ملی ہے. ان سے جب پوچھتا تھا نا جو واقفان حال تھے، جب منہ میں دیکھو تو جان کر کسی سے کہنے سے پوچھے اللہ بھائی جنہوں سے پوچھنا تھا آپ کی نسبت کہاں ہے. یہ جملہ سنتے نا اپنے چہرہ سوڑ دیا، آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی. فرماتے تھے بول کس کا نام بدنام تھا، بول کس کا نام بدنام تھا. ہم بزرگوں کے نام لیوائے لیکن بزرگوں کے نام پر بدنامی ہے. ہم نے کبھی بزرگوں کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں، بزرگوں کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں، بزرگوں کے نام پر تھپا ہے. اولاد نکمی ہو شکوے کیسے ہوتے ہیں؟ اباب سے. شاگرد کے اندر کمی ہو تو شکوہ کیسے ہوتا ہے؟ استاد سے. ہم اولیاء کے ماننے والے کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں. لوگ گس گس کی زبان بزرگان کی بولتے ہیں، قصور ہمارا ہے. اور اگر ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنے لیے بھی شرعہ سمجھا ہو پھر لوگوں کو پتہ چلے بزرگ کہتے کسی بزرگ کہتے کسی ہم نے سمجھا ہی نہیں اور ہم نے اپنے بزرگوں کا صحیح تعارف لوگوں میں پیش نہیں کیا، اس لیے کہ ہمیں خود عمل کرنا. صرف عشق لفظوں کا نام عشق نہیں ہے کہ ویسے کرنی کا نام لے لیں، بلال حبشی کا نام لے لیں تو جناب بڑا عشق ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر علامہ نے قدر کے حرمت کا ہنسنا یہ برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحوں میں کبھی روبی کیا کر، کبھی اکیلے خود سے میں اور آپ بیٹھ کر پوچھیں کہ ہمیں بزرگوں سے عشق ہے. اگر عشق ہے تو اس کے ساتھ کو وجود بھی ہے، عمل بھی ہے. فقط رمضان کے نمازی، محرم کے غازی اور ربیع الاول کے عاشق رسول، اس کے علاوہ ہم کیا ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں. بس آئیے اس بات کا عہد کریں ان بزرگوں کی تذکروں کے ساتھ ان کے عمل میں بھی بنیاد ہے، ان کی زندگیوں کو مرال دے کے وہ متبع سنت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی گزار بات کے اندر قائدۂ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سنت نام بنائے اور ہمیں گلا پھاڑ کے نہ کہنا پڑے کہ امام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے. اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن رمضان کے بعد سے نماز بھی قبول نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی قبول نہیں ہے، گھر میں حیا بھی قبول نہیں ہے، حرام و حلال کا فرق بھی قبول نہیں ہے. لیکن کیا قبول ہے؟ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور کا ایسا غلام بنائے کہ جسے نماز بھی